السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مائی چینل ناول کہانی۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم شروع کریں گے تیرے عشق میں فدا کی 8ویں قسط، تو چلے جلدی سے شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ ارتضیٰ، آپ نے ہمیں کیوں نہیں بتایا؟ فیروز خان غصے سے بولے، ٹھیک ہوں دادا جان، معمولی سا زخم تھا، اس لیے پریشان کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ یہ معمولی زخم ہے، 2 دن سے آپ فارم ہاؤس پہ تھے، صرف اسی وجہ سے، اور عباس ہمیں بتا چکا ہے جس قدر تکلیف میں تھے آپ۔ فیروز خان نے پوتے کو جھڑکا، کوئی تکلیف نہیں تھی، بس ریسٹ چاہتا تھا، اور ادھر آپ بیمار تھے، اس لیے آپ سب کو پریشان کرنا مجھے اچھا نہیں لگا۔ ارتضیٰ مسکرا کر ان کے ساتھ صوفے پر برجمان ہوا۔ بھائی، میں آپ کو چھوڑوں گا نہیں، اس کو چھوڑوں گا نہیں جس نے آپ پر گولی چلانے کی فحش حرکت کی ہے۔ ارحم یکدم سے دھڑا، چھوٹے خان، میں اسے جہنم بھیج چکا ہوں، اب ان کے سرغنہ رہتے ہیں جو بہت جلد اپنے کیے کا انجام پانے والے ہیں۔ آپ کو اس سب میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ارتضیٰ نے دو ٹوک انداز میں ارحم کو باز رہنے کا کہا۔ کیوں نہ پڑھوں لالا، ان کی وجہ سے آپ کو تکلیف ہوئی، اور آپ کی تکلیف سے ہم سب کو ہوئی، ہم بہت پریشان ہو گئے تھے، اوپر سے آپ فون بھی نہیں اٹھا رہے تھے۔ وہ تو شکر ہے کہ عباس نے ہمیں بتایا آپ کے بارے، ورنہ آپ تو ہم سے چھپائے بیٹھے تھے۔ ارحم، تو اب ان سب سے دور رہو، میری فیملی کو تکلیف پہنچانے والوں کے انجام میں سوچ چکا ہوں۔ ارتضیٰ نے بلا تردد بات ختم کرتے گھورا اور اسے پاس بلایا۔ جبھی ارحم اٹھ کر ارتضیٰ کے بغل گیر ہوا۔ آپ کے رشتے کی بات کر چکا ہوں۔ ارتضیٰ ارحم کے بال بکھیرتا بولا، کس سے لالا؟ ارحم ہونک بنا، آپ کی پسند کے والدین سے۔ ارتضیٰ واپس بیٹھا، مطلب رمشا سے؟ ارحم نے تسلی چاہی، کوئی اور بھی پسند ہے کیا؟ ارتضیٰ نے مسکراہٹ دبائی، نہیں لالا، صرف رمشا، اونلی رمشا۔ ارحم کھسیانی ہنسی ہنستا بولا، لالا رشتے کی بات کیسے؟ ہم تو گئے نہیں۔ ارحم حیران ہوا، لیکن میں گیا ہوں، اور کل وہ لوگ آ رہے ہیں، ارتضیٰ نے ارحم کو بتایا، جبکہ ارحم کا چہرہ خوشی سے چمکنے لگا تھا۔ تھینک یو سو مچ لالا، ارتضیٰ نے سر ہلا کر شکریہ وصول کیا۔ کب تک جا رہے ہیں آپ لوگ؟ ارتضیٰ بی جان کی جانب متوجہ ہوا، تھوڑی دیر تک۔ آپ نہیں چلیں گے؟ بی جان نے رائے جاننا چاہی۔ نہیں، مجھے کچھ اہم کام نمٹانے ہیں۔ ارتضیٰ نے انکار کیا کہ وہ ابھی بڑی حویلی نہیں جانا چاہتا تھا۔ اس کے سنجیدہ چہرے کو دیکھ کر انہوں نے مزید اصرار کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ نور جان، احمد اس کے پاس سرگوشی میں بولا، تمیز سے نام لو میرا۔ ماہنور نے آنکھیں دکھائیں۔ وہ سب ابریش کے کمرے میں ڈیرا جمائے ابریش کے زخموں پر نمک چھڑکنے کا کام کر رہے تھے۔ ابریش کو ان کا اپنے کمرے میں موجودگی کا علم ماہنور کے میسج کرنے پر ہوا تھا۔ اور کتنا تمیز سے نام لوں، جبکہ اتنی تمیز تو تم میں بھی نہیں ہے۔ احمد نے گھورا تھا، پھر کیوں لٹو کی طرح گھومتے رہتے ہو میرے پیچھے؟ میں تو بدتمیز ہوں نا؟ ماہنور نے آنکھیں دکھائیں۔ گھومتا اس لیے کیونکہ تمیز پہ لیکچر دینا ہوتا ہے کہ بدقسمتی سے تم میری قسمت میں لکھ دی گئی ہو، تو کچھ آداب بھی جان لو، اور شوہر کو خوش کرنے کے طریقے بھی۔ احمد نے ماہنور کو دیکھ کر سرخ چہرے سے کہا، نہیں سیکھنی مجھے تمہاری پٹیاں۔ ماہنور غرا اٹھی، ٹھیک ہے، بس کچھ دن، پھر دیکھنا میں کیسے تمہارے کس بل نکالتا ہوں، پھر بنا میرے سمجھائے ہی پٹیاں رٹ جائیں گی۔ احمد کیا پیچھے رہنے والا تھا؟ اگر میں شادی نہ کروں تو؟ ماہنور نے اسے چڑھایا، کیسے نہیں کروں گی؟ تمہیں تو میں اٹھا کر لے جاؤں گا۔ احمد نے دانت پیسے، میرے بھائی تمہارا قیمہ بنا ڈالیں گے، میں نے بھی کوئی چوڑیاں نہیں پہنی، بس تم اتنا جان لو کہ مجھ سے تمیز، ادب اور احترام سے پیش آنا سیکھ لو، نہیں تو ہمارے گولڈن نائٹ پہ یہ کام اپنے طریقے سے کرنا پڑے گا۔ احمد نے گویا سلگایا تھا، تم ایسی کوئی حرکت نہیں کرو گے احمد۔ ماہنور یکدم ہول اٹھی تھی، اور میں تمہارے کیوں مانوں گا بھلا؟ کیونکہ میں کہہ رہی ہوں۔ ماہنور طرف اٹھی، سوری، مجھے سنائی نہیں دے رہا۔ احمد دل جلانے والی مسکراہٹ لبوں پر سجائے سیٹی پر خوبصورت سی دھن بجانے لگا۔ یہ تم کیوں میری بہن کے کان میں خسر پسر کر رہے ہو؟ ساحر نے ٹوکا، تمہاری بہن میری کزن ہے، اور کچھ نہیں۔ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی زارون بول اٹھا کہ احمد نے خونخوار نظروں سے گھورا، آپ کو کیا تکلیف ہے میرے بھائی بھابھی سے؟ سجل میدان میں کود پڑی، تمہاری ہر بار بیچ میں ٹانگ اڑانا ضروری ہوتی ہے؟ ساحر نے بری طرح سے سجل کو گھورا، ہاں ہوتی ہے، جب تم میرے معصوم بھائی کو پوائنٹ آؤٹ کرو گے، مجھے سامنے پاؤ گے۔ شاباش میری شیرنی۔ احمد سینہ چوڑا کیے اونچی آواز میں بولا، جبھی ماہنور اس کے پاؤں پر زور سے اپنا پاؤں مارا۔ ظالم! احمد کی کراہ نکلی، جبکہ ماہنور کندھے اچکا کر باہر چلی گئی۔ کبھی ہونے والے شوہر کی بھی سائیڈ لے لیا کرو، جبکہ آگے کی ساری زندگی میں میرے سہارے گزارنی ہے۔ ساحر ہلکی آواز میں بولا، تم بھی اپنی حرکتیں صحیح کر لو، ورنہ میری جانب سے انکار سمجھو۔ سجل بال جھٹکتے بس ادا سے بولی، ایسی کی تیسی تمہارے انکار کی کر لیتا ہوں تمہیں تو میں سیدھا۔ ساحر سرگوشی میں بولا، جبکہ سجل نے زبان چڑھائی، میں نہیں ڈرتی تم سے، تم اپنی خیر منا۔ وہ اسے سلگا کر وہاں سے رفو چکر ہو گئی۔ دیکھتے ہیں ہونے والی بیگم صاحبہ، جسٹ ویٹ اینڈ واچ۔ ساحر کچھ سوچ کر شرارتی انداز میں مسکرایا، یہ تم کیوں لوفروں کی طرح میری بہنوں کو گھور رہے ہو؟ احمد نے تھوڑی دیر
پہلے کی حساب چکتا کیا جو سجل کو دیکھ رہا تھا. بس خبردار جو اب تم لوگوں کی آواز بھی نکلی تو میں احتشام بھائی کو بلا لوں گی. رباب نے سب کو آنکھیں دکھائیں. چلو نکلو اب ابریش کی غیر موجودگی میں اسی کمرے میں ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ. رباب اسی کے کمرے کی حالت دیکھ کر دکھ سے بولی جبکہ وہ تینوں ایک دوسرے کو گھورتے آگے پیچھے باہر نکل گئے اور رباب ملازمہ کو بلوا کر ابریش کا کمرہ صاف کروانے لگی جو تھوڑی دیر میں وہ لیز اور کرکرے اور چاکلیٹ وغیرہ کھا کر اسی کمرے میں ریپر کے انبار لگا چکے تھے. اگر ابریش کو پتا چلا کہ تو ان کا حشر بگاڑ دے گی. رباب بڑبڑائی میری معصوم سی بھابھی دیو کی قید میں ہے. ابریش کو احتشام کے کمرے میں بند دیکھ کر رباب کی ہنسی چھوٹ گئی تھی. رباب بیٹا احتشام کے کمرے سے نکلتی رباب کو پکڑا. جی بھائی. وہ احتشام کی بھاری آواز پر اچھل کر متوجہ ہوئی. آپ سے بات کرنی ہے. جی بیٹا آج آپ کی رخصتی کی ڈیٹ فائنل ہونی ہے. کیا آپ مطمئن ہیں ڈیڈ کے اس فیصلے سے؟ احتشام نے کھوجتی نظروں سے دو ٹوک انداز میں استفسار کیا جبکہ رباب سر جھکائے کھڑی تذبذب کا شکار تھی. بھائی جیسے ڈیڈ کی خواہش. رخصتی آپ کی ہونی ہے ڈیڈ کی نہیں. احتشام نے سنجیدہ لہجے میں کہا کہ رباب نے ہنسی دبائی. آپ اپنے دل کی بات بتائیں. اگر راضی نہیں ہے تو میں ابھی جا کر ان کو منع کر دیتا ہوں. بھائی میں ٹھیک ہے میں ان کو منع کر دیتا ہوں. احتشام بغیر سنے جلدی سے آگے بڑھا کہ وہ اتنی جلدی اپنی بہن کو ارتضیٰ کے ساتھ رخصت کرنے کا مطمئن نہیں تھا. بھائی. رباب نے اپنے بھائی کو بنا جواب سنے جاتا دیکھ کر بوکھلائی. وہ بھی اچھی طرح جان گئی تھی کہ احتشام ایسا نہیں چاہتا ہے. ایک جانب بھائی تو دوسری جانب شوہر. جبکہ احتشام نے قدم روک کے اس کے بوکھلائے چہرے کو دیکھا. بیٹا مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ آپ بھی اس فیصلے پر راضی ہو؟ اس کی گمبھیر آواز میں تائید چاہیے. وہ احتشام سکندر خان تھا. اس کی سب پر نظر ہوتی تھی. وہ سیکنڈ میں اگلے کے فیس ایکسپریشن سے ہی اس کے جواب جان لیتا تھا. تو یہ تو پھر احتشام سکندر کی بہن تھی. وہ بھائی میں. رباب یہاں وہاں دیکھتی. بھائی کے سامنے اقرار کرنے پر جھجک محسوس کر رہی تھی. اسے خاصا برا لگ رہا تھا پر ارتضیٰ کی دھمکی بھی ذہن نشین تھی اس لیے وہ ہمت جمع کرتی ہاں کہنے کی ناکام کوشش میں سرگرم تھی. کیا میں؟ احتشام نے ایبروج گئی. وہ میں بھائی وہ. رباب شدید نروس کا شکار تھی. ہاں ہے آپ کی مان. احتشام نے اس کی الجھن دور کی اور سپاٹ چہرے سے سخت آواز میں پوچھا. رباب نے ہلکا سا ہاں میں سر ہلایا جبکہ احتشام لب بھیج کر رہ گیا. ٹھیک ہے بیٹا پر یہ یاد رکھو میں رخصتی کی اجازت صرف آپ کی وجہ سے دے رہا ہوں جبکہ ابھی میں ایسا ہرگز نہیں چاہتا تھا. احتشام نے سرد آواز میں کہا. رباب نے ڈبڈبائی نظروں سے بھائی کو دیکھا. خوش رہو ہمیشہ. اس کی آنکھوں میں پانی دیکھ کر احتشام نے اسے اپنے دائیں بازو کے حلقے میں لے کر ساتھ لگایا اور سر پر پیار دے کر گال تھپ تھپا کر بھاری قدموں کی دھمک چھوڑتا کوریڈور پار کر گیا جبکہ رباب کا خوشکن نظروں سے اپنے بھائی کو جاتا دیکھ کر واپس کمرے میں چلی گئی. سب بڑوں کی مشاورت سے جمعے کا دن رخصتی کے لیے طے پایا تھا. لڑکوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا. وہ شریر نظروں سے اپنے ہونے والی بیگمات کو دیکھ رہے تھے. رباب سجل مہنور اس وقت وائٹ فراک اور نارنجی دوپٹوں میں ایک ساتھ بیٹھی تھی. تینوں سادگی میں بالوں کو اسٹائل بنائے انتہا کی پیاری لگ رہی تھی. ان کے ساتھ ابریش بیٹھی گپے ہانک رہی تھی اور ان کی شوق باتوں سے شرمانے آنکھیں دکھانے پر مجبور کرتی مسکرا رہی تھی. ان کے ساتھ بینش بھی زہر کے گھوٹ بھر کر بیٹھی تھی جبکہ احمد اور ساحر دوسری جانب ارحم اور زارون کے ہمراہ سفید شلوار قمیض میں ملبوس بال جیل سے سیٹ کی کافی ہینڈسم لگ رہے تھے. ان سے کچھ دور فراز اپنے موبائل میں مگن بیٹھا تھا جبکہ بڑے سب ان سے تھوڑا دور صوفوں پر برجمان تھے. احتشام کے وقفے سے اٹھتی نظریں ابریش پر پڑ رہی تھی جو پیچ کلر کے سوٹ میں گرین دوپٹہ سر پر اڑے بنا کسی میک اپ کے نکھری سی انتہا کی پیاری لگ رہی تھی. جبھی احتشام کی نظریں بینش پر پڑی جس کا بس نہیں چل رہا تھا آنکھوں سے ہی ابریش کو مار دے. اس کی آنکھوں میں ابریش کے لیے نفرت دیکھ کر احتشام نے ہاتھ کی مٹھی بنا کر غصے پر کنٹرول کیا. بیٹا آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ فیروز خان نے احتشام سے پوچھا. اعتراض تو بہت سارے ہیں دادا جان. احتشام نے فیروز خان کی جانب دیکھ کر گمبھیر آواز میں کہا. اس کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا جبکہ آنکھوں کے گوشے سرخی کی لپیٹ میں تھے. بلیک شلوار قمیض میں وہ بادامی رنگ کا فل سلیوز ویسٹ کوٹ پہنے باؤں میں بھوری پشاوری چپل پہنے ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے بیٹھا وہاں موجود ہر شخص پر سحر طاری کر گیا تھا. اس کی پرسنالٹی بات کرنے کا دو ٹوک انداز روب و جلال سنجیدہ رویہ ہر ایک پر سکوت طاری کر دیتا تھا. اس کی موجودگی میں وہ لوگ فقط اس کو سننے دیکھنے پر مجبور ہو جایا کرتے تھے. وہ جو اپنی کہنے والا اور اپنی چلانے والا تھا. احتشام کا یہی انداز ہی سامنے والے کو جھجکنے پر مجبور کر دیتا تھا. کیا اعتراض؟ آپ فی الحال اعتراضات مت پوچھیں ورنہ یہاں بدمزگی پیدا ہونے کا امکانات ہیں. بس اتنا جان لیں کہ اس رخصتی میں میری رضا کی وجہ صرف رباب کی خوشی ہے. احتشام نے کنپٹی سہلاتے سرسری سا جواب دیا. اس کی سرسری سا جواب ہی لاؤنج میں سکوت برپا کر گیا تھا جبکہ اس کی بات پر وہ سب خاموشی اختیار کر گئے تھے. بیٹا آپ ارتضیٰ سے اپنے تعلقات بہتر کر لیں کیونکہ ہم پھر سے جڑ رہے ہیں. ساری بدگمانیاں
جھٹک کر ایک ہو جانا چاہیے۔ ارتضیٰ سے بدگمانی کی وجہ کہیں نہ کہیں ابرش ہے، اور ابرش آپ کی بیوی ہے، آپ کی دسترس میں ہے، تو ارتضیٰ سے دشمنی مول کیوں؟ فیروز خان نے بڑے ہونے کے ناطے دل میں پنپتی بات احتشام کی گوش گزار کی۔ ارتضیٰ سے دشمنی کیوں ہے آپ اچھی طرح جانتے ہیں دادا جان، آپ بھی وجہ ہیں اس سب کی۔ احتشام روبدار آواز میں بہت کچھ جتا گیا تھا، اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھی۔ ابرش میری بیوی ہے، اسے ان سب سے انجان ہے، اسے میں معاف کرنے کا فیصلہ کر چکا ہوں، کیونکہ اس میں ابرش کی غلطی نظر نہیں آتی، اور مجھے آپ کے پوتے سے کوئی سروکار نہیں ہے، اور نہ ہی میں اسے تعلقات بہتر کروں گا۔ آپ ہمارے بڑے ہیں، آپ کی عزت مجھ پر فرض ہے۔ ارتضیٰ خان سے مجھے کیسا رویہ رکھنا ہے یہ میں بہتر جانتا ہوں، وہ میرا اور ارتضیٰ کا معاملہ ہے۔ احتشام کی گمبھیر آواز پر لڑکے لڑکیاں بھی زبانوں کو بریک لگا کر اسے دیکھنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ اس سب میں کوئی بے نیاز تھا تو وہ فراز تھا، جو ابرش کو بڑی گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا، جس کا دوپٹہ ڈھلک کر سر پر شانوں پر آ گیا تھا۔ غیر ارادی طور پر احتشام نے نگاہیں اٹھا کر سامنے دیکھا، جہاں ابرش سر جھکائے لب کچلتی غیر مرئی نقطے کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے کھلے بال شانوں پر بکھرے پڑے تھے، اور کچھ آوارہ لٹیں اطراف میں جھول رہی تھی۔ اس کو سب کے بیچ میں یوں دیکھ کر احتشام کی ماتھے کی رگیں ابھر آئی تھیں۔ تبھی اس نے لڑکوں کی جانب دیکھا، جہاں فراز فرصت سے ابرش کے حسن سے مستفید ہو رہا تھا۔ احتشام کی خونخوار نظریں فراز پر ٹکی تھی، جو ہاتھ میں موبائل پکڑے تھوڑا سا ٹیڑھا کیے ہوئے تھا۔ غصے کی شدت سے احتشام کا چہرہ لال سرخ ہو گیا تھا۔ وہ جان گیا تھا کہ فراز اس کی بیوی کی اس کی موجودگی میں فکس بنا چکا ہے۔ اس نے بھسم کر دینے والی نگاہوں سے ابرش کو گھورا، اپنے چہرے پر نظروں کی تپش سے اس نے سر اٹھایا تو احتشام کو خود کی جانب گھورتا پا کر حیران ہوئی۔ تبھی اس کی نظروں میں انجانی سی ٹپک دیکھ کر وہ ہڑبڑا کے ہوش میں آئی اور اپنا دوپٹہ سر پر لیا۔ احتشام نے ابرش سے نظریں ہٹا کر فراز کو دیکھا۔ ابرش نے احتشام کی نظروں کے تعقب کیا تو فراز کو خود کی جانب تکتا پا کر سارا معاملہ سمجھتی حلق تر کرنے لگی۔ احتشام کے چہرے پر خطرناک حد تک سنجیدگی اور چڑھانوں کی سختی در آئی تھی۔ وہاں بیٹھے سب نفوس کے چہرے کی سختی گلی دیکھ کر حیران تھے، جبکہ احتشام کو اس روح میں دیکھ کر ابرش کی جان نکلی جا رہی تھی، جو ہنوز سر تاثرات سجا کوئی گھور رہا تھا۔ احتشام بیٹا میں بس۔ احتشام کی دھاڑ حویلی کی در و دیوار سے ٹکرا کر گونج اٹھی تھی کہ سب ہڑبڑا اٹھے تھے۔ احتشام بیٹا میں۔ جبھی فراز نے احتشام کی جانب دیکھا، جس کی خون آشام نظریں اسی پر جمی تھی، فراز کو اس کی سرخ آنکھوں اور چہرے سے تناؤ دیکھ کر معاملے کی سنگینی کا احساس ہوا تھا۔ لمحے کے ہزاروں حصے میں وہ جان گیا تھا، تبھی ہوائیاں اڑے چہرے سے احتشام کو دیکھ رہا تھا۔ میں ارتضیٰ کے بارے میں مزید بات نہیں کرنا چاہتا دادا، اتنی سی بات آپ کو سمجھ نہیں آ رہی؟ احتشام سخت برفیلے لہجے میں بولا۔ اس دوران شرربار نظریں فراز پر جمی تھی۔ احتشام کو اس روم میں دیکھ کر ابرش کی جان نکلنے کے در پر تھی، جبکہ باقی سب بھی حیران پریشان احتشام کی شدید ری ایکشن دیکھ رہے تھے۔ اس کے برفیلے لہجے میں فیروز خان اہانت کے مارے لب بھیج گئے تھے۔ وہ سب اس کے غصے اور جنونی طبیعت سے واقف تھے، جبھی خاموشی اختیار کیے ہوئے تھے، جبکہ سکندر خان پیچ و تاب کھا کر رہ گئے تھے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے احتشام، وہ دبے لبے لہجے میں غرائے، ارتضیٰ خان کے ذکر پر میرے منہ سے پھول جھڑنے کی توقع کر رہے ہیں آپ؟ احتشام نے گمبھیر آواز میں سکندر خان سے استفسار کیا۔ وہ ابھی بھی فراز کو دیکھ رہا تھا، جیسے آنکھوں سے فراز کو قتل کر دے گا۔ اس کی گہری آنکھوں میں حد درجہ سرخی بڑھ چکی تھی کہ گرے لینس کے اطراف سرخی کی لپیٹ میں اس کے شدید غصے میں ہونے کی نشاندہی ہو رہی تھی۔ فراز نے اسے دیکھ کر حلق تر کیا اور کال کا بہانہ گھڑ کر جلدی سے اٹھ کر خارجی دروازہ سے نکل گیا۔ احتشام کی آگ برساتی نگاہوں نے فراز کا دور تک پیچھا کیا تھا۔ سکندر خان نے تعصب سے سر ہلایا۔ فراز کے جاتے ہی احتشام نے ابرش کو دیکھا، جو ماہنور کے پیچھے چھپی ہوئی تھی۔ وہ آپ کا بہنوئی ہے، سکندر خان نے گویا اس کی معلومات میں اضافہ کیا۔ سالہ بھی تو ہے۔ احتشام نے ہنوز لہجہ برقرار رکھا اور اپنے باپ کو ارتضیٰ کے حوالے سے ایک اور رشتہ جتلایا۔ اس کے روبدار آواز پر سب خاموش فقط اسے گھور رہے تھے، جس کی نظریں اپنی بیوی پر مرکوز تھیں۔ ماہنور یہ مجھے کھا جائیں گے، ابرش ماہنور کے کان میں سرگوشی نما بولی۔ مجھے بھی یہی لگ رہا ہے، ماہنور نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ دھرتے کہا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ ابرش روحان سے ہوئی، کیا تم نے کوئی شرارت کی ہے جو بھائی ایسے دیکھ رہے ہیں؟ ماہنور نے استفسار کیا۔ نہیں، مجھے نہیں پتا۔ وہ بات گول کر گئی۔ اب کیا بتاتی کہ اس کی بے خبری میں دوپٹہ سر سے سرک جانے پر وہ اتنا شدید رد عمل ظاہر کر رہا ہے؟ تم ان کی نظروں سے اوجھل ہو جاؤ۔ ماہنور نے ابرش کو ترکیب بتائی۔ ابرش نے ہاں میں سر ہلاتے چور نظروں سے اسے دیکھا، جس کی سرد نگاہیں اس پر جمی تھی۔ آپ ہی بے ساختہ ابرش نے جھرجھری سی لی تھی۔ آپ جانتے ہو ہمارے بیچ ناچاکی کی وجہ آباد خان ہے، سکندر خان نے باور کرایا، جبکہ احتشام نے آئیبرو جھکائی اور ابرش پر نظریں ہٹا کر اپنے باپ کو دیکھا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب ابرش پھرتی سے اپنی جگہ سے اٹھی۔ تو کیا دادا جان کے بھائی فیروز خان اور ان کے بیٹے عبید اللہ اس بات سے واقف نہ تھے جو میرے دادا اور چچا دلاور خان اور شاہ نواز خان کو
بھرے مجمع میں رسوا کیا اور بغیر مشورہ کیے ان کو اپنی ہی نواسی ونی میں دینے کی پیشکش کر ڈالی تھی، جبکہ وہ بھول گئے تھے کہ شاہ نواز خان کی بیٹی اور دلاور خان کی پوتی ہے جس کا فیصلہ بھی انہیں کرنا تھا، اور یہ اچھی طرح جانتے تھے کہ پیدا ہوتے ہی ان کی نواسی کو دادا جان نے میرے نام سے منسوب کر دیا تھا۔ بھلے ہی ان کی نواسی ابرش سے مجھے چڑ تھی، پر تھی تو وہ میرے نام۔ اس کی اس غلطی نے ہمیں کتنا کچھ فیس کروایا ہے۔ احتشام کی گھمبیر روبدار تیش سے بھرپور آواز میں کہے الفاظ نے سب کو لاجواب کر دیا تھا کہ سب بڑے سانس روکے احتشام سکندر کے حرف بحرف سنتے ماضی میں کہیں کھو گئے تھے۔ احتشام نے نگاہوں کا زاویہ بدل کر لاؤنج سے نکلتی ابرش کو دیکھا جو تیزی سے زینے چڑھتی جا رہی تھی۔ یکلخت اس کے ہونٹوں پر تبسم پھیل کر معدوم ہوا۔ مجھے کچھ ضروری کام ہے۔ وہ ایک نظر اس کو دیکھ کر اپنی جگہ سے اٹھا۔ بیٹا ڈنر کر کے جانا۔ اس کو اٹھتا دیکھ کر شبانہ بیگم پیار سے بولی، ڈنر تب کھاؤں گا جب آپ کی بیٹی میرے لیے سویٹ ڈش بنائے گی۔ احتشام نے قدرے اونچی آواز میں کہہ کر ابرش کے قدم جکڑے تھے۔ وہ قدم روکے وہیں جم سی گئی تھی، جبکہ احتشام کا یوں بے دھڑک فرمائش کرنے پر سب چھوٹی پارٹی یکدمان او کا نعرہ بلند کیا تھا، جیسے احتشام کی سرد نظروں سے گھورنے پر حلق میں دبنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ٹھیک ہے بیٹا، میں ابھی بنواتی ہوں۔ ابرش میرے ساتھ کچن میں آؤ۔ شبانہ بیگم نے ابرش کو آواز دی۔ ابرش نے مڑ کر احتشام کو دیکھا جو لاؤنج پار کر گیا تھا۔ مورے میں نہیں بنا رہی۔ ابرش جھنجھلائی، اے لڑکی خبردار، جو نہ کہی تو چلو جاؤ اور بناؤ میرے پوتے کے لیے۔ تمہیں اتنا کچھ سکھایا کس لیے ہے جو شوہر کی فرمائش پوری نہیں کرو گی؟ خانم بی نے آنکھیں دکھائیں اور وہ غبارے کی طرح منہ پھلا کر چونٹی کی رفتار سے سیڑھیاں اترنے لگی۔ ماہم اور بینش کا بس نہیں چل رہا تھا ابرش کو اٹھا کر حویلی سے باہر پھینک دیں۔ احتشام بات سنو، تیزی سے چہکتی بینش نے پھولی سانسوں کے مابین احتشام کو پکارا۔ احتشام جو مردان خانے کی جانب بڑھ رہا تھا اس کی آواز پر رکا۔ جسٹ شٹ اپ، تمہاری کوئی بات نہیں سننی میں نے۔ احتشام نے مڑ کر اسے انگلی سے وارن کرتے بھاری آواز میں کہا، احتشام میں تمہاری دوست ہوں، تمہیں مجھ سے ایسے بات نہیں کر سکتے۔ بینش دفع ہو جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ میں تمہیں خود اٹھا کر حویلی سے باہر پھینکوں۔ احتشام کہہ کر لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر آگے بڑھ گیا۔ میں ابرش کو جان سے مار دوں گی، جس کی وجہ سے تم میرے ساتھ ایسا کر رہے ہو۔ میں اسے ختم کر دوں گی۔ احتشام وہ آپے سے باہر ہوتی چلی۔ احتشام کی دوسری بار دھتکارنے پر بینش پاگل سی ہونے لگی تھی۔ تو وہ دن تمہارا بھی آخری دن ہوگا۔ اگر میری بیوی کو کھروچ بھی آئی تو میری بیوی سے دوری بنائے رکھنا بینش، ورنہ میں تمہیں زندہ جلا دوں گا، سمجھ آئی؟ زندہ جلا دوں گا تمہیں۔ احتشام جنونی ہوتا دھاڑا کہ بینش کو ایک دم سے اس سے خوف محسوس ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو روا تھے، جبکہ احتشام قہر برساتی نظروں سے اسے وارن کرتا اندر بڑھ گیا تھا۔ کہو کیسے آنا ہوا؟ آباد خان شیطانی مسکراہٹ لیے ارتضیٰ کو دیکھ کر مونچھوں کو تاؤ دیتا اس کے مقابل بیٹھا۔ ارتضیٰ نے سپاٹ نظروں سے اسے دیکھا تھا، جو ان کی زندگیوں میں زہر گھولنے کا سبب تھا، جس کی شیطانی دماغ سے آفریدی خاندان بکھر کر رہ گیا تھا۔ ارتضیٰ نے بغور اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ اس وقت ڈرائنگ روم میں 3 نفوس موجود تھے۔ عباس آباد خان کے سب بندوں کو باہر کا راستہ دکھا چکا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو لڑکے؟ آباد خان کو ارتضیٰ کی آنکھوں میں چھلکتی نفرت اور شعلوں سے خوف محسوس ہوا تھا، تبھی غصے سے بولا، پہلے تو فقط ڈراوا تھا، پر اب تم پر اثر انداز ہوا ہوں۔ اب میں چاہتا ہوں کہ تم میری رائفل سے نکلی گولی کا مزہ چکھو۔ ارتضیٰ نے گمبھیر آواز میں بول کر آباد خان کو خوفزدہ کر دیا تھا۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گے ارتضیٰ خان۔ آباد خان برہم ہوا تھا، کون روکے گا مجھے؟ تم جس کی خود کی ٹانگیں قبر میں ہیں۔ ارتضیٰ نے اس کو تمسخرانہ نظروں سے دیکھا، تمہاری اتنی ہمت، میرے ہی ڈیرے پر مجھے ہی دھمکی دے رہے ہو؟ آباد خان نے گرج کر اٹھنا چاہا، آواز نیچی رکھو، تمہاری طرف پہلے ہی بہت حساب ہے آباد خان، پھر تم اپنے گناہوں میں مزید اضافہ کر چکے ہو اور کرتے جا رہے ہو۔ بس میرا دل اب اتنا بھی نرم نہیں کہ تمہیں مزید چھوٹ دے دوں۔ اب تم آرام کرو جب تک میں الیکشن میں کامیاب ہونے پر مٹھائی لے کر نہیں آتا۔ ارتضیٰ نے برفیلے لہجے میں کہتے ہی اپنی رائفل سے اس کی ٹانگ کا نشانہ لیا تھا۔ درد کی شدید لہر آباد خان کی ٹانگ میں اٹھی اسے کہ اس سے پہلے کہ وہ حلق کے بل چیختا، پیچھے کھڑے عباس کا ہاتھ بروقت اس کے منہ پر جمع اس کی چیخوں کا گلا گھونٹ چکا تھا۔ درد کی شدت سے آباد خان جھٹپٹا اٹھا تھا۔ آباد خان، میں تمہیں اتنی آسانی سے نہیں مارنا چاہتا، تمہارے لیے اسپیشل انتظام کیا ہوا ہے، پر تم مجھے مجبور کر رہے ہو کہ میں تمہیں نکارا اور معذور کر کے بستر پر بٹھا دوں تاکہ تم اپنی زندگی کے آخری ایام سکون سے گزار سکو، تو مجھے کوئی دقت نہیں، پر اس کا مطلب یہ نہیں کہ تمہاری سزا میں کمی ہوگی۔ سکون اب تم پر حرام ہے، تمہارا انجام میں نے سوچ رکھا ہے، اس میں سے کبھی تمہیں محروم نہیں کروں گا۔ کہتے ہی ارتضیٰ اس کے بازو کا نشانہ لیا تھا۔ آباد خان تڑپ اٹھا تھا، درد کی شدت سے اس کا پورا وجود کپ کپا رہا تھا، خون متواتر اس کی ٹانگ اور بازو سے بہہ رہا تھا، اور آباد خان ریشہ کا مریض کی طرح لرز رہا تھا۔ اگلی بار میرے راستے میں آئے تو دوسرے بازو اور ٹانگ کاٹ کر رکھ دوں گا۔ ارتضیٰ کھڑدری آواز میں دھاڑا اور یوں ہی چھوڑ کر عباس کے ساتھ وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ ان کے جاتے ہی ارتضیٰ کے آدمی جو آباد خان کے بندوں کو نلغے میں لیے ہوئے تھے، فوراً سے پیشتر وہ آباد خان کی جانب بڑھے تھے، جس پر درد کی شدت سے بے ہوشگی طاری ہو گئی تھی۔
فراز کہاں ہے؟ احتشام کی گھمبیر آواز گونجی۔ سر وہ حویلی کی بیک سائڈ پر موجود ہے، اور وہ ملازمہ، سر آپ کا اندازہ ٹھیک تھا، وہ اپنا سامان لے کر بھاگ رہی تھی، ہمارے آدمیوں نے اسے پکڑ کر تہہ خانے میں بند کر دیا ہے۔ شہیر مودبانہ گویا ہوا، جس طرف فراز ہے اسی طرف میکس کو چھوڑ دو۔ احتشام صوفے کی پشت پر ٹیک لگائے، ایک ہاتھ صوفے کی پشت پر پھیلائے اور دوسرا ہاتھ کی مٹھی بھینچ کر بیٹھا برفیلے لہجے میں چٹانوں جیسی سختی سموئے بولا، کیا سر؟ شہیر نے حیرانگی سے پوچھا۔ سنائی نہیں دیا؟ احتشام گرجا تھا کہ شہیر کی ٹانگیں کپ کپانے لگی۔ جی سر، دھیان رہے میکس اس کا شکار نہ کرے، ابھی فراز کا زندہ رہنا ضروری ہے، احتشام نے سخت آواز میں کہہ کر مردان خانے کی ڈائننگ روم سے باہر دائیں جانب بنی سیڑھیوں کی جانب قدم بڑھائے، جبکہ شہیر فوراً سے وہاں سے غائب ہوا تھا۔ اسے اگلے چند سیکنڈ میں اپنے سر کے حکم کی تکمیل کرنی تھی، منظر سے غائب ہونا تھا۔ حویلی کی پچھلی جانب اضطرابی کیفیت میں مبتلا تھا، اسے اب ڈر بھی تھا کہ کہیں احتشام نے ابریش کی پکس لیتے دیکھ تو نہیں لیا۔ وہ پریشانی کے عالم میں دائیں بائیں چکر کاٹتا یہی سوچ رہا تھا کہ یکدم سے کتے کے بھونکنے کی آواز آئی۔ فراز نے مڑ کر دیکھا تو میکس کو کھڑا پایا۔ کالے رنگ کا بڑا شکاری کتا اپنی نظریں فراز پر جمائے بڑی سی زبان نکالے کھڑا تھا۔ اس کو دیکھ کر فراز کے چہرے پر خوف کے اثرات نمودار ہوئے۔ وہ میکس سے اچھی طرح واقف تھا، یہ احتشام کا شکاری کتا تھا جو انتہا کا خطرناک تھا، لمحے میں اپنے شکار کو نوچ کھسوٹ لیتا تھا۔ وہ صرف احتشام اور شہیر ملازم کے علاوہ کسی سے نہ سنبھلتا تھا، ان دونوں کے علاوہ میکس کو ہر ایک میں اپنا شکار نظر آتا تھا۔ یہ اتنا خطرناک اور وفادار تھا کہ احتشام کے ایک اشارے پر ہی وہ اپنے شکار پر جھپٹ پڑتا تھا اور احتشام کے روکنے پر دور ہو جایا کرتا تھا۔ احتشام نے میکس کو اپنے دشمنوں کے لیے رکھا ہوا تھا، احتشام نے جنگل سے میکس کو پکڑا تھا۔ اس وقت میکس بہت چھوٹا تھا پر پھر بھی بہت خطرناک تھا۔ اکثر شکار پر جاتے وقت میکس احتشام کے پیچھے پیچھے ہوتا تھا، وہ دور سے ہی دشمن کی بو سونگھ لیتا تھا، جسے فراز کی بغاوت کی بو سونگھ لی تھی۔ میکس نے فراز کی جانب دیکھ کر آوازیں نکالی اور اس پر جھپٹنا چاہا کہ سرحد سے فراز نے دوڑ لگا دی۔ فراز فل اسپیڈ سے دوڑ رہا تھا، اس کے پیچھے شکاری کتا اپنی زبان نکالے اور مسلسل بھونکتا اس کے قریب تر آتا جا رہا تھا۔ کوئی ہے؟ شہیر، شہیر پکڑو اس درندے کتے کو! فراز مسلسل پکارتے بھاگ رہا تھا، اس کا خون ہاتھ سے چھوٹ کر گر چکا تھا۔ گارڈز کہاں مر گئے ہو تم سب؟ فراز کسی کو نہ پا کر حلق کے بل چلا رہا تھا، بچاؤ، کوئی ہے؟ اس کتے کو پکڑو! تبھی میکس جمپ لگا کر فراز پر جھپٹا تھا اور اس کی قمیض کو منہ میں کھینچ کر پھاڑ ڈالا تھا۔ میکس اس پر جھکا فراز کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، تبھی بڑی اچانک سے فراز نے ہمت کر کے اس کے منہ پر ٹانگ سے وار کیا تھا۔ وہ پھٹی قمیض کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا اور لڑکھڑاتے قدموں سے بھاگنا شروع کیا۔ میکس بھونکتا ہوا اس کے پیچھے لپکا تھا۔ فراز پسینوں پسینہ ہو خوف سے تھر تھراتا اپنی جان بچانے کی خاطر بھاگ رہا تھا۔ مردان خانے کی چھت پر کھڑا احتشام اس سب سے واقعی سے محظوظ ہو رہا تھا۔ دلکش مسکراہٹ اس کے لبوں پر جمی تھی، ایک دم سے اسے اپنے جلتے دل پر ٹھنڈی پھوار برستی محسوس ہوئی تھی۔ تبھی اس نے کان میں لگے ایئرپورٹ سے شہیر کو مخاطب کیا۔ اس دوران نگاہیں فراز اور میکس پر ہی جمی تھی۔ شہیر، فراز کا فون اٹھا کر سارا ڈیٹا نکال کر اس کے ٹکڑے کر دو۔ احتشام نے حکم صادر کرتے فراز کو دیکھا، جو اب جان بچانے کی خاطر پول میں چھلانگ لگا چکا تھا۔ اسے دیکھ کر احتشام کا قہقہ برساختہ تھا۔ وہ فراز کو سزا دے کر اب ریلیکس فیل کر رہا تھا۔ فراز تیزی سے تیر کر پول کے وسط میں ہو گیا تھا، جبکہ میکس اپنی زبان ہلاتا پول کے اطراف چکر لگا رہا تھا۔ وہ مسلسل بھونک رہا تھا۔ فراز پول میں کود کر میکس کا غصہ دلا چکا تھا۔ میکس شدت سے بھونکتا اس کو نوچنے کے لیے اچھل رہا تھا، جبکہ فراز کی آہو بکا جاری تھی۔ وہ مسلسل گارڈز کو پکار رہا تھا، جنہیں شہیر احتشام کے حکم پر منظر سے ہٹا چکا تھا۔ فراز کا چہرہ دیکھنے کے لائق تھا، وہ رونی صورت لیے ارد گرد کسی کو مدد کے لیے طلب کر رہا تھا۔ سر، کام ہو گیا ہے! جبھی شہیر کی آواز نے احتشام کو متوجہ کیا۔ ٹھیک ہے، اب میکس کو لے جاؤ۔ احتشام چھت پر ریلنگ تھامے فراز کو قہر برساتی نظروں سے گھور رہا تھا۔ تمہارا یہ کتا میری جان لینے والا تھا! فراز بری طرح شہیر پر چنگھاڑ رہا تھا۔ سوری سر، پتہ نہیں کیسے میکس کا پنجرہ کھلا رہ گیا تھا۔ شہیر میکس کا پٹا تھام کر اس کے سر پر ہاتھ پھرتا شانت کرتا بولا، جبکہ فراز تنفر بھری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ لے جاؤ اس کتے کو یہاں سے! فراز پھولی سانسوں کے مابین بولا۔ سر، اسے کتا نہ بولے، احتشام سر ناراض ہوں گے۔ شہیر نے فراز سے کہا۔ کتے کو کتا نہ بولوں تو اور کیا بولوں؟ فراز غصے سے چیخا تھا۔ تبھی میکس کی غصے بھری آواز گونجی، شاید وہ بھی فراز کا لفظ کتا سن چکا تھا، جو کہ اسے بھی پسند نہ آیا تھا۔ میکس بولیں سر! شہیر مسکراہٹ دبائے بولا۔ دفع ہو جاؤ اسے لے کر، ورنہ میں اسے گولی سے اڑا دوں گا۔ فراز نے گھور کر میکس کو دیکھا۔ شہیر میکس کا پٹا تھامے آگے بڑھا۔ ان کو کچھ دوری پر جاتے فراز پانی سے نکل کر باہر کھڑا ہوا اور اپنی حالت دیکھی۔ اسے پھر سے کتے پر غصہ آیا۔ کمینہ کتا! فراز چیتھڑے اڑے قمیض کے ٹکڑے تھامتے بولا۔ میکس کو چھوڑو شہیر! احتشام نے پھر سے حکم دیا، جس کی تکمیل کرتے شہیر نے میکس کو چھوڑا تھا کہ وہ پھر سے زبان نکال کر بھونکتا
فراز کی جانب فل رفتاری سے بڑھا۔ جبھی فراز نے خوف سے چیختے پیچھے کی جانب قدم بڑھایا اور ایک بار پھر سے پول میں دھڑام سے گرا تھا۔ اب کی بار احتشام کا کہکے شہید کو بھی احتشام کے کہکے میں شہید کا بھی کہکا شامل تھا۔ ابھی کے لیے اتنی ڈوز بہت ہے شہید، لے جاؤ میکس کو پکا سر لے جاؤں، شہید نے مسکراتی آواز میں پوچھا، پر احتشام کی جانب سے خاموشی پا کر شہید فوراً سے آگے بڑھا اور فراز کی چنگاڑتی آواز پر کان بند کیے میکس کو لے کر منظر سے غائب ہوا۔ احتشام نے گہری سانس بھری اور گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ اب محترمہ نازک جان تمہاری باری ہے، جو خود سے یوں لاپرواہ ہو جاتی ہو، تم سے تو میں رات میں اپنے انداز سے نمٹوں گا۔ احتشام تحیل میں ابرش سے گویا ہوا اور سر جھٹک کر فون کی جانب متوجہ ہوا جہاں حارث کالنگ جگمگا رہا تھا۔ بولو، احتشام نے فون کان سے لگائے بھاری آواز میں کہا۔ احتشام، تم نے میری بیوی کو کیا پٹیاں پڑھائی ہیں؟ چھوٹتے ہی حارث چڑھ دوڑا، اپنی بیوی سے پوچھ لے۔ احتشام اب فراز کو بڑبڑاتے اندر کی جانب بڑھتا دیکھ رہا تھا۔ دیکھ احتشام، شرافت سے بتا اپنی بہن کو میں کس قدر مصروف تھا۔ حارث چبا چبا کر بولا، نہیں بتا رہا۔ احتشام نے سرت سے انکار داغا، تجھے تو میں پوچھ لوں گا سالے۔ حارث نے دانت پیسے، فی الحال اپنا سوچو، یہ نہ ہو مجھے تمہیں پوچھنے کے لیے آنا پڑے۔ احتشام لب دبائے سنجیدگی سے بولا، تو لائق ہی نہیں ہے برج بھابی کے۔ حارث بگڑا، تیری بھابی کے لائق اور نالائق میں ہی ہوں۔ تم اپنی فکر کرو کہ آمنہ بھابی کے لائق نہیں رہے۔ کانسٹیبل سے میل ملاپ بڑھا رہے تھے۔ احتشام نے گویا سلگایا، شاطر انسان، اپنا کام نکلوا کر اب تو مجھے گھر سے در بدر کروا رہا ہے۔ حارث نے اپنی دہائی دی، او ہو، احساس ہے مجھے تمہارا، صرف دماغ سیٹ کروں گا۔ دوسروں کی سیٹ کرتے کرتے پولیس والے اپنا ذہنی توازن کھو دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں گھر میں کوئی معصوم سی بیوی بھی موجود ہے، بس اس کا خیال دلوانا ہے، زیادہ کچھ نہیں۔ احتشام گمبھیر آواز میں بولا، تم۔ حارث نے کچھ کہنا چاہا کہ احتشام بات کاٹ گیا، تم بھابی کو مناؤ، مجھے بعد میں سوری بول دینا۔ احتشام نے حارث کی سننے سے پہلے کال کاٹ دی۔ آمنہ یار جان بات سنو۔ حارث نے آمنہ کو پکارا جو صوفے پر بیٹھی رونے کا شغل فرما رہی تھی۔ میں اس احتشام کے پریشر میں تھا، ایک ملزم کو پکڑنے میں۔ حارث نے بتانا چاہا، بس میرے بھائی کا نام مت لیں آپ حارث، وہ آپ پر کیوں پریشر ڈالیں گے، وہ آپ کے سینئر تھوڑی ہیں، سینئر سے بھی بڑھ کر ہے تمہارا وہ گنڈا بھائی۔ حارث سڑک اٹھا، ایسے مت بولے میرے بھائی کو۔ آمنہ نے گھورا، کیوں تمہارا بھائی دودھ کا دھلا ہے؟ حارث نے دانت پیسے، جی بہت اچھا ہے میرا بھائی، تمہارے اس اچھے بھائی کو جھوٹ بولا ہے میری جان، میں بہت مصروف تھا اس لیے نہیں آ سکا گھر۔ حارث نے اس کو اور قدم بڑھاتے تحمل سے کہا جو اسے پاس بھی نہیں آنے دے رہی تھی، مجھے بھائی نے بتایا تھا کوئی نہیں ہوتے مصروف، مجھے بھائی نے بتایا کوئی نہیں ہوتے آپ مصروف، سارا دن لیڈی کانسٹیبل کو گھورتے رہتے ہیں، اور جس طرح ان کے نزدیک۔ آمنہ بھرائی آواز میں بولی، اللہ پوچھے تجھے احتشام۔ حارث نے اپنے بال مٹھی میں دبوچ کر احتشام کو کوسا۔ 2 دن پہلے جب احتشام حارث کے آفس گیا تھا تب لیڈی کانسٹیبل کو اس کے بے حد نزدیک دیکھا تھا، جو اپنی جگہ سے لڑکھڑا کر گرنے لگی تھی، جسے حارث نے بروقت گرنے سے بچایا تھا۔ تبھی احتشام نے انٹری ماری تھی اور ان کو دیکھ کر ایبرو اچکا کر حارث کو دیکھا تھا، جس پر حارث نے گڑبڑا کر اسے چھوڑا تو وہ بھی کھڑی نہ ہو پائی تھی، دھڑام سے کمر کے بل فرش پر گئی تھی۔ اس کے بعد کہیں ریٹ پر جانا پڑ گیا تھا، جس کی بنا پر حارث گھر نہ جا پایا تھا۔ اس بات کا احتشام نے آمنہ کو گوش گزار کر کے حارث کو اچھا ذلیل کروایا تھا۔ احتشام سے کہاں برداشت تھا حارث اس کی بہن کے علاوہ کسی کو بھی دیکھے کہ جا کے گرنے سے بچانا تو بہت دور کی بات۔ آمنہ جان یار میں سچ کہہ رہا ہوں، میرا اعتبار کرو، یہاں آؤ اور آرام سے میری بات سنو۔ وہ آمنہ کو پکڑ کر اسے بے حد نزدیک بٹھا چکا تھا اور ساری بات بتانے لگا، جبکہ حارث کی بات سن کر آمنہ نے اسے دیکھا۔ آپ سچ بول رہے ہیں؟ بالکل سچ میری جان، اب ادھر آؤ، میرے پاس بہت وقت ضائع کر دیا ہے تم نے۔ حارث شکر کا کلمہ پڑھتے آمنہ کو خود سے قریب تر کرتا اس کی ذات میں کہیں گم ہوتا چلا گیا تھا۔ فراز، یہ فراز ہے نا؟ یہ سب سے پہلے سجل کی نظر پڑی، تبھی پہلے سرگوشی اور پھر حیرت کے مارے اونچی آواز میں بولی۔ اس کے اس طرح کہنے پر سب نے مڑ کر دیکھا، جہاں فراز بھیگا ہوا پھٹی قمیض میں سرخ چہرہ لیے لب بھینچے کھڑا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر سب کو جھٹکا سا لگا تھا، حیرت کے مارے وہ سب اپنی نشستوں سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے، جبکہ بینش اپنے بھائی کی حالت دیکھ کر فوراً سے اس کی جانب لپکی۔ فراز کیا ہوا تمہیں؟ یہ سب کیسے؟ بینش اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے بھرائی آواز میں بولی، ہائے میرا بچہ، میرا جگر۔ فراز کیا ہوا تمہیں؟ ہوش میں آتی ماہم بیگم کی جانب بڑھی، مجھے کچھ نہیں ہوا۔ فراز نے لب بھینچ کر ماں کو تسلی دینے چاہی، جبکہ اس کے یوں دیکھ کر سب اس کے گرد جمع ہوتے پریشان نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ میکس، کہیں میکس کا دیدار تو نہیں ہوا؟ احمد ہوانک بنا بولا۔ اس کا تکا صحیح لگ جانے پر فراز نے ہاں میں سر ہلایا، اس کتے کی وجہ سے بال بچا ہوں میں۔ فراز نے دانت پیس کر کہا، تم میکس کے پاس کیا کرنے گئے تھے؟ ساحر نے پوچھا، جبکہ ماہم روتی اپنے بیٹے کا چہرہ چوم رہی تھی۔ میں اس کتے کے پاس کیوں جاؤں گا، وہ خود میرے پاس آیا تھا مجھے اپنا ڈنر بنانے۔ فراز نے ساحر کو دیکھ کر کہا اور اپنے
پر بیتی ساری رودات سنا ڈالی۔ پہلے فرصت میں اس کتے کو باہر پھینکواتا ہوں۔ سکندر خان اسے تسلی دیتے بولے ماموں کیا آپ کا بیٹا آپ کی بات مان لے گا؟ فراز نے غصے سے کہا، جبکہ سکندر خان نظریں چرا کر رہ گئے۔ یار ویسے فنی لگ رہے ہو۔ ارحم نے دانت نہ گھسے کہ سب نے بیک وقت ارحم کو کھا جانے والی نظروں سے گھورا۔ تبھی کچن کے دروازے پر استادہ ابرش کا کہکہ گونجا تھا۔ سب نے مڑ کر اسے دیکھا جو پیٹ پر ہاتھ رکھے لوٹ پوٹ ہو رہی تھی۔ ابرش، شبانہ بیگم نے تنبیہ کی۔ واہ فراز، بڑے ہینڈسم لگ رہے ہو۔ فیشن ہے کیا؟ یہ نیو فیشن ہے کیا؟ ابرش اس کے کپڑوں کو دیکھ کر بولی۔ اس کے اس طرح کہنے پر سب چھوڑی پارٹی نے لب دبا کر ہنسی کنٹرول کی۔ فراز کو ابرش کے سامنے شدید شرمندگی محسوس تھی، جب بھی سر جھکا لیا تھا۔ جبکہ ماہم اور بینش نے گھورا۔ اپنا منہ بند رکھو سمجھی، بینش کاٹدار لہجے میں بولی۔ ابرش ہنسی روک کر فوراً سے کچن میں گم ہو گئی۔ چلو بیٹا جاؤ چینج کر لو، پھر ڈنر کرتے ہیں۔ خانم بی نے سب کو احساس دلوایا، جبھی فراز زارون کے ساتھ اسے کمرے کی جانب چل دیا۔ وہ سب ڈنر کے لیے ڈرائنگ روم میں موجود اپنی نشستوں پر برجمان تھے۔ احتشام کچھ دیر پہلے ہی واپس لوٹا تھا۔ فراز کو ٹریلر دکھا کر وہ حویلی کی تہہ خانے گیا تھا۔ وہاں ملازمہ سے پوچھ گچھ کرنے اور بہت ساری باتیں اگلوانے کے بعد احتشام نے اس کو فی الحال وہیں بند رکھنے کا حکم دیا تھا۔ وہ اتنی آسانی سے اس عورت کو معاف کرنے والا نہیں تھا جس نے اس کی عزت کو فراز کے سامنے اس طرح دکھایا تھا کہ فراز تو کوئی بھی دیکھتا تو ابرش کو حاصل کرنے اسے چھونے سے باز نہ رہتا۔ اس کی بدولت فراز نے ابرش کے بارے میں کیا کچھ سوچا ہوگا اور اس کی نیت کیسی ہوگی۔ احتشام کی آنکھیں لہو رنگ کی ہو گئی تھیں۔ یہی سوچ آتے ہی احتشام نے اس عورت کا کھانا پینا بند کر دیا تھا۔ اس عورت پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا تھا، جب بھی سوائے پانی کے باقی خوراک سے محروم رہنے کا حکم دیتا واپس آیا تھا۔ احتشام اپنی نشست پر برجمان ہوا ہی تھا کہ ابرش ہاتھ میں باؤل تھامے اس کی جانب آئی۔ یہ اسپیشل ڈش فقط آپ کے لیے۔ ابرش احتشام کے آگے فرنی کا باؤل رکھتی چہکتی آواز میں بولی اور اس کی آواز پر ڈائننگ ٹیبل پر موجود تمام افراد نے اسے دیکھا۔ وہیں فراز نے مٹھیاں بھیجی، جبکہ بینش نے خونخوار نظروں سے ابرش کو گھورا۔ احتشام نے ابرش کو ایک نظر دیکھ کر فرنی پر ڈالی، جس کے اوپر اسٹرابری اور ڈرائی فروٹ کی چھوٹے چھوٹے پیسز سے گارنش ہوئی ہوئی تھی۔ وہ دیکھنے میں ہی اتنی یمی لگ رہی تھی کہ احمد، ارحم، زارون اور ساحر نے للچائی نظروں سے دیکھا۔ اور ہمارے لیے؟ احمد نے ابرش کو دیکھ کر پوچھا۔ آپ کے لیے نہیں ہے، صرف ان کے لیے ہے، وہ مسکراہٹ دبائے بولی۔ اس کی بات پر وہ چاروں اپنا سا منہ لے کر بیٹھ گئے، جبکہ احتشام کی جانچتی نظر ابرش پر مرکوز تھی۔ وہ بار بار لب کچلتی اپنی مسکراہٹ روک رہی تھی۔ خوشی سے اس کا دلکش چہرہ چمک رہا تھا۔ میرا بالکل من نہیں، کچھ سوچ کر احتشام نے بھاری آواز میں کہہ کر ابرش کو دیکھا، جس کا چہرہ پھیکا پڑا تھا، ہونٹوں پر مسکراہٹ سمٹی تھی۔ کیسے نہیں بیٹا، ابھی تو آپ کا دل تھا، آپ کی بیوی نے بنائی ہے، کھا کر بتائیں کیسی بنی ہے۔ ارم بیگم خوشی سے چور آواز میں بولی، کیونکہ وہ کچھ دیر پہلے ابرش کی ڈش چکھ کر 10 میں سے 10 نمبر دے کر آئی تھی۔ جی آپ کھائیں نا، میں نے اتنی محنت سے بنائی ہے، ابرش نے لگاؤ سے کہا۔ احتشام نے لب بھینچے، وہ اس کی پھرتی سے باؤل کی جانب کھسکائی۔ سب کھانے سے ہاتھ روکے انہیں ہی دیکھ رہے تھے۔ ابرش نے پہلی بار احتشام کے لیے کچھ بنایا تھا، اس لیے سب بے تابی سے اس کے الفاظ اور ایکسپریشنز کے منتظر تھے کہ احتشام سکندر خان اپنی بیوی کے ہاتھ کے ذائقے کی تعریف کرنے کے لیے کن لفظوں کا چناؤ کرتا ہے۔ خود پر سب کی نظریں محسوس کر کے احتشام نے ایک سرد نگاہ تمام نفوس پر ڈال کر بھویں اچکائیں، گویا وجہ جاننی چاہیے۔ اس کے یوں دیکھنے پر سب گڑبڑا کر کھانے کی طرف متوجہ ہوئے تھے، جبکہ گاہے بگاہے چور نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ احتشام نے سپاٹ نظریں اپنے سامنے پڑی ڈش پر ڈالی اور کٹیلی نظروں سے ابرش کو دیکھ کر فرنی کا چمچہ بھر کر منہ میں رکھا۔ یکلخت اسے لگا جیسے نمک سے بھرا چمچہ منہ میں ڈال لیا۔ اس نے منہ کا سارا ذائقہ جاتا رہا تھا۔ ابرش نے نمک کا پورا ڈبہ اس میں انڈیل دیا تھا۔ احتشام کا شک یقین میں بدلا تھا کہ اسے ایک دم پریشانی سے بے شمار بل چہرے پر پڑے، چہرہ سرخ ہوا تھا۔ اس نے کھا جانے والی نگاہوں سے ابرش کو گھورا، پر لبوں پر دل جلانے والی مسکراہٹ سموئے بیٹھی شرارتی نظروں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی، جانے انجانے میں وہ اپنے سوئے شیر کو پھر سے جگا چکی تھی۔ احتشام نے اسے دیکھتے ہی گھونٹ بھر کر نمک کا گاڑھا محلول حلق میں اتارا اور سرحد سے چہرے پر نرم تاثرات جمائے۔ وہ اسے مقناطیسی نگاہوں سے ابرش کو دیکھتا دوبارہ سے فرنی کا چمچہ بھر کر رکھ چکا تھا۔ اس کے چہرے پر تھوڑی دیر پہلے کی سختی جاتی رہی تھی۔ وہ بڑے شوق سے فرنی کھا رہا تھا۔ اس کو یوں کھاتے دیکھ کر ابرش کا منہ کھل گیا تھا، جبکہ باقی سب بھی ہاتھ رو کے احتشام کو تاڑ رہے تھے۔ اگر آپ سب مجھ سے یہ توقع کر رہے ہیں کہ میں آپ کے سامنے اپنی بیوی کی تعریف کروں گا تو ایسا ہرگز نہیں۔ تعریف میں ان کی اکیلے میں کروں گا، اس لیے مجھے گھورنے کے بجائے اپنے کھانے پر توجہ دیں۔ احتشام نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہہ کر سب کو سٹ پٹانے پر مجبور کر دیا تھا، جبکہ اب ابرش کی اپنی سنگین غلطی کا احساس ہوا تھا۔ آنے والے لمحات کا سوچ کر ہی اس کے جسم میں پھریری سی دوڑ گئی تھی۔
اس سے پہلے کہ ابریش اٹھتی سرحد سے اس کا نازک کلائی احتشام کی چوڑی ہتھیلی میں قید ہوئی تھی۔ احتشام کے لمس اس قدر تپش سمے ہوئے تھا کہ ابریش کو اپنی کلائی جھلستی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ اس کی چوڑی ہتھیلی پر نکلتی حدت ابریش کی کلائی پر پورے جسم میں سرایت کر گئی تھی۔ یکلت اس کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ چھوڑیں، وہ سرگوشی میں دبے دبے لہجے میں بولی، کھاؤ اسے۔ احتشام نے اس کی مزاحمت نظر انداز کیے فرنی اس کی جانب کھسکائی۔ فرات اور بینش کی حسد اور جلن سے لبریز نگاہیں ان پر تھی، جبکہ باقی سب مسکراتی نظروں سے ان کو دیکھ رہے تھے۔ مجھے نہیں کھانی، تم نے بنائی ہے تو میں اکیلا کھاتا اچھا نہیں لگوں گا، میرے ساتھ کھاؤ۔ ویسے بھی میں نے سنا ہے میاں بیوی ایک ہی برتن میں کھانے سے پیار بڑھتا ہے۔ احتشام اپنی گرے سرخ آنکھیں اس کے دلکش چہرے پر ڈالے اپنے لفظوں پر زور دیتا بولا۔ باقی سب ان کی جانب سے انجان بنے ہوئے تھے۔ ابریش کو اس کی آنکھوں میں واضح وارننگ دکھ رہی تھی، تبھی چاہو ناچار ایک نظر سب پر ڈال کر کپ کپاتی انگلیوں سے چمچہ تھام کر زور سے آنکھیں میچی اپنے منہ میں ڈالا۔ ابریش نے ایک آنکھ کھول کر احتشام کو دیکھا جو ہنوز اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس نے جلدی سے گھونٹ بھرا، نمک کا ذائقہ منہ میں گھلنے سے اسے وامٹ فیل ہو رہی تھی۔ بجلی کی تیزی سے جلدی سے پاس پڑا جوس کا گلاس لبوں سے لگایا۔ بس، وہ لڑکھڑاتی آواز میں بولی، نہیں اور کھاؤ، کم از کم اتنی جتنی میں نے کھائی ہے۔ احتشام لب بیچے سرد آواز میں بولا۔ ابریش روحان سی ہوئی، وہ اپنے کارنامے کا کسی کو بتا بھی نہیں سکتی تھی۔ اگر بتاتی تو سب کے سامنے شرمندگی اور بے عزتی کا ٹوکرا سر پر سجانا پڑتا، اور یہ کھا بھی نہیں سکتی تھی اور نہ ہی یہاں سے بھاگ سکتی تھی، کیونکہ اس کی کلائی پر احتشام کی گرفت بھی تھی۔ اس نے احتشام کو دیکھ کر نامے گردن ہلائی، تبھی احتشام نے چمچہ اس کی جانب بڑھایا۔ منہ کھولو، اس نے لب بھیجتے دیکھا۔ احتشام روبدار آواز میں بولا، ہمیں دے دو بھائی، آپ دونوں اکیلے کھانے میں لگے ہو، ہم بھی تو چکھیں کیسی بنی ہے، جس کی تعریف آپ ہمارے سامنے نہیں کر سکتے۔ احمد نے ان کو دیکھ کر کہا، نہیں، یہ صرف میری بیوی کھائے گی، تم پھر کبھی کھانا۔ احتشام ابریش کی آنکھوں میں دیکھ کر لبوں پر تبسم پھیلائے نرمی سے گویا ہوا، تبھی اپنی کلائی پر جھٹکا محسوس کر کے ابریش نے آنسو بھری آنکھوں سے احتشام کو ملتجی نگاہوں سے دیکھ کر منہ وا کیا۔ احتشام نے اس کو 5-6 چمچے کھلا کر دم لیا۔ آج رات آپ اپنے کیے کا حساب دینے کے لیے تیار رہنا۔ احتشام اس کی جانب ہلکا سا جھک کر سرگوشی میں بول کر اپنی جگہ سے اٹھا، جبکہ ابریش کو اپنے جسم سے جان نکلتی محسوس ہوئی۔ اسے یکلخت گھبراہٹ نے آن گھیرا تھا۔ ڈنر کے بعد چائے کا دور چلا۔ احتشام کو نہ پا کر ابریش کچھ حد تک نارمل ہوئی تھی، جبھی چھوٹی حویلی کے وکیلوں نے جانے کی اجازت چاہی اور اپنے جگہوں سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ بڑے پاپا، مجھے بھی نانوں کے ساتھ جانا ہے، میری بھائی کی شادی ہے، میرا وہاں ہونا ضروری ہے۔ ابریش احتشام کے تیوروں سے گھبرائی ہوئی تھی۔ موقع پا کر سکندر خان سے مخاطب ہوئی، جبھی اس کے عین پیچھے احتشام آ کر کھڑا ہوا، جس سے ابریش انجان تھی۔ وہ ابریش کی بات سن چکا تھا، لمحے میں اس کی پیشانی پر بل پڑے تھے۔ یہ آج کے دن وہ تیسری غلطی کر چکی تھی، پہلی سب کے بیچ خود سے لاپرواہ ہو کر بیٹھنا، دوسری سویٹ ڈش کے بجائے سالٹ ڈش، اور تیسری اس حویلی میں جانے کی جہاں احتشام نے سختی سے منع کرا تھا۔ ہاں ہاں ابریش جلادنی، تم تو ضرور چلو گی، اور ہم نے بھی ٹکڑا لگایا، جبکہ احتشام نے تنے نقوش سے اسے دیکھا تھا کہ ابریش کے پیچھے احتشام کے جلاد کے روپ میں دیکھ کر ارہم نے حلق تر کرتے نامحسوس طریقے سے رخ بدلا۔ بیٹا، آپ احتشام سے پوچھو، اگر وہ اجازت دے دیتے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ سکندر خان نے صلح جو میں بات کی، ابریش نہیں جائے گی مان۔ ابریش کے اجازت لینے سے پہلے ہی احتشام نے گھمبیر آواز گونجی تھی کہ ابریش نے جھٹکے سے مڑ کر پیچھے دیکھا، جو آنکھوں میں آنچ سی لپک لیے کھڑا تھا۔ ادھر بھی اس کے دیور اور نندوں کی شادی ہے۔ احتشام نے سکندر خان کی جانب دیکھ کر کہا کہ سکندر خان اپنا سر پھرے بیٹے کو دیکھ کر فقط گھور کر رہ گئے تھے۔ جی، ادھر اتنے سارے لوگ بھی تو موجود ہیں اور مجھے اپنے بھائی کی جانب سے شریک ہونا ہے۔ ابریش نے احتشام کی جانب سے نگاہیں چراتے کہا، ٹھیک ہے بیٹا، جیسے آپ کی خواہش۔ بادل نخوزہ سکندر خان نے اجازت دے ڈالی، پر ساری بات احتشام پر ختم ہوتی تھی۔ احتشام خاموشی پر بولتی نظروں سے ابریش کو دیکھ رہا تھا۔ سکندر خان کی اجازت دینے پر فیروز خان نے ابریش کے سر پر ہاتھ رکھا۔ احتشام بیٹا، آپ بھی چلو، ہمارے لیے تو بڑے آپ ہیں، فیروز خان نے کہا، جبکہ ابریش احتشام لب بھیج کر رہ گیا۔ سب کے سامنے وہ ابریش پر زبردستی نہیں کر سکتا، تبھی بھسم کر دینے والی نگاہوں سے ابریش کو منع کر رہا تھا۔ اس کے جانے کا سن کر بینش کا دل خوشی سے پھولے نہ سما رہا تھا، جبکہ ابریش احتشام کی جانب دیکھنے سے مکمل گریز بڑھتے ہوئے تھی۔ وہ جلد از جلد احتشام سے دور جانا چاہتی تھی، تبھی احتشام کی گھمبیر آواز گونجی، دادا جان، کل چھوڑ دوں گا اسے۔ احتشام نے سرحد سے ابریش کو اس کے بچنے کے پلان پر خاک ڈالی۔ آج تو کسی صورت بھی ابریش کو بخشنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ نہیں، مجھے آج ہی جانا ہے۔ ابریش گڑبڑائی اور تند لہجے میں بولی، کل مطلب کل، ورنہ میں ابھی اجازت نہیں دوں گا۔ احتشام نے سختی سے کہا کہ ابریش ہال اٹھی۔ اس کی آنکھوں میں کچھ تو تھا کہ ابریش دوبارہ اصرار کرنے کی گستاخی سرزد نہیں کی ڈر سے اس کے لب بھیج کر رہ گئی تھی۔ احتشام بھبرا شیر بنا اپنے روم میں یہاں سے وہاں چکر کاٹ رہا تھا۔ رات کے 11 بج رہے تھے اور ابریش ابھی تک کمرے میں نہیں آئی تھی۔ یہ انتظار اس کی برداشت سے باہر ہو رہا تھا، تبھی اس نے فون اٹھا کر رباب کو کال کی۔ جی بھائی، ابریش آپ کے کمرے میں ہے، جی اسے بھیجو فوراً، احتشام سخت آواز میں بولا۔ وہ بھائی بھابھی تو سو رہی ہیں، رباب نے احتشام کو بلایا، اور ایسا ابریش نے کہا تھا کہ وہ احتشام کو یہی بولے۔ احتشام نے سن کر کال کاٹ دی۔ اف ابریش، تم اپنے ساتھ مجھے بھی مرواؤ گی؟ رباب نے تعصب سے سر ہلایا۔ میری بھی تو ہمت دیکھو،
جو تمہارے مینٹل بھائی کو ڈیل کر رہی ہوں۔ ابریش نے رباب کو کہہ کر نظر LED کی اسکرین پر مرکوز کی۔ خبردار، جو میرے بھائی کو مینٹل بولا تو حرکتیں تو اس کے لیے کچھ ایسی ہی ہیں، اور اپنی حرکتوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیوں پنگے لیتی ہو جب برداشت نہیں کر سکتی؟ ابریش رباب کو نمک والی بتا چکی تھی جس پر رباب نے اسے خوب ڈانٹا تھا، اور اب اس کی بھڑاس نکال رہی تھی۔ اسے غم کھائے جا رہا تھا کہ اس کے بھائی نے نمک والی فرنی کھائی اور کسی کو بتایا بھی نہیں ابریش کی حرکت کے بارے میں، جبکہ دوسری جانب احتشام کا پارا ہائی ہو چکا تھا۔ غصے کی شدت سے اس کے ماتھے کی رگیں ابھر آئی تھیں، اور وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ رباب نے جھوٹ بولا ہے۔ اس مہان ہستی کے کہنے پر ابریش اس کا ضبط آزما رہی تھی، اور احتشام کا صبر اب ختم ہو چکا تھا، جبھی وہ آگ کا دریا بنا اپنے کمرے میں سے نکلا تھا۔